ایک لمحے کے لیے اس خوبصورت خاتون کو اپنی اسکرین پر دیکھیے اور اب اس تصویر کو دیکھیے. ان دونوں تصویروں میں آپ تقابلی جائزہ کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ایک خاتون تو نہیں ہو سکتے، لیکن لٹرلی یقین مانے اس خاتون کا نام انیکا ہے، اور اس کے والدین نے جن کا تعلق سمن آباد سے تھا انہوں نے اس کی شادی مغل پورہ ایک فیملی میں کی تھی لاہور میں. 4 سال میں اس بچی نے اس گھر کو 2 بیٹیاں دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ایک تو اس کی حیت شکل و صورت بدل گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. ماں باپ جنہوں نے بچی کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کیا تھا ہسپتال سے، وہ اپنی بچی کا جنازہ اٹھا کر نکلے، اور جنازہ بھی اس حالت میں لے کر نکلے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک لٹرلی اگر میں یہ کہوں کہ کوئی ایک مقام بھی ایسا ہے جہاں پر تشدد، تکلیف، اذیت نہیں ہے تو شاید مجھے اپنے الفاظ کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. I have seen the pictures. میں نے اس کی تصاویر دیکھی ہیں. میں آپ کو لٹرلی گردن، چہرہ، ہاتھ، بازو، ٹانگیں، گھٹنوں سے ہر جگہ اس خاتون کی نیلے رنگ کی ہے، نیلے رنگ کی، کیونکہ اس پر تشدد اس کے سسرالیوں کی جانب سے مبینہ طور پر اس قدر بہیمانہ کیا گیا ہے. اور یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے اور کیسے ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان قریشی صاحب، بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بڑے ناز نخرے سے پالتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی بدبخت داماد کبھی نہ ملے. بالکل ایسے ہی. لیکن اس بچی کے ساتھ اگر اس کی 2 تصاویر دیکھی جائیں تو لگتا ہی نہیں یہ خاتونیں ہوا کہ یہ بڑا ہی افسوسناک ایک واقعہ میاں صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک زارا قتل کیس تھا، وہ تو درندگی کی ایک انتہا کی گئی، لیکن اس کا اتنے روز تک چلنا، بار بار لوگوں کو سمجھ آنا، ملزمان کا گرفتار ہونا، معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہونی، لیکن پھر بھی ایسے واقعات جو ہے تھم نہیں رہے. اور یہ سسرالیوں پر الزام ہے، صرف شوہر نہیں اس میں قصوروار. جو مدعی مقدمہ ہے شیخ شوکت جاوید اس کا نام ہے، اچھا جو سمن آباد لاہور کا رہائشی ہے. اس نے 4 سال قبل اپنی بیٹی انیکا کی شادی مغل پورہ گنج بازار کے رہائشی جنید کے ساتھ کی تھی. اچھا، جنید کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد ہنسی خوشی چند ماہ تو گزرتے رہے، لیکن 2020 میں یہ شادی ہوئی تھی. 2021 سے ہی گھریلو ناچاکی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور جو والد ہے اس مقتولہ کا، انیکا کا، وہ بتاتا ہے جو مدعی مقدمہ ہے کہ اس کی بیٹی کو بارہا نہ صرف جنید بلکہ جنید جو شوہر ہے، داماد ہے، فیملی ممبران، سسرالی، وہ بڑی ٹارچر کا نشانہ بناتے رہتے تھے، تشدد کا نشانہ بناتے رہتے تھے. اور اکثر اوقات یہ جاتا تھا، اور ایک رواج ہے، ایک ریت ہے کہ بیٹی آ گئی ہے کسی کے گھر میں تو ہوں نا تیری لاش ہی آئے. یہ بھی ایک غلط کلچر ہے، یہ بھی ایک غلط کلچر ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے کہ ہمارے والدین کی کہیں پہ ناک نہ کٹ جائے. ہمیں اگر کوئی ٹارچر بھی کر رہا ہے تو اس ظالم شخص کے ساتھ برداشت کرتے رہتے ہیں، مستقبل کے خوف سے گزارا کرتے رہتے ہیں. 2 بچیوں کی پیدائش بھی ہوئی، معصوم ایک بچی، کوئی کیا عمر ہے بچیوں؟ 2.5 سال کی ہے ایک بچی، اور ایک یا 1.25 سال کی ایک دوسری بچی. بالکل وہ بچیاں جو ابھی پنگوڑے میں. بالکل. اب یہ شیخ شوکت جاوید جو FIR میں متن مطلب جو لکھا گیا ہے، وہ اس میں یہ بتاتا ہے، پولیس کو بیان دیتا ہے کہ 1 دسمبر کو رات 10 بجے اس کو اطلاع ملتی ہے محلے سے یا کسی بھی جگہ سے کہ اس کی بیٹی کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کسی ہمسائے نے بتایا، تشدد ہو رہا ہے. تو یہ اپنے بھائی علی ناصر علی کو لے کے اپنے ساتھ تو گنج بازار مغل پورہ لاہور میں چلا جاتا ہے. جا کے وہاں پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں شور شرابہ سنتا ہوں تو مجھے بلائی منزل سے چیخو پکار کی آوازیں آتی بیٹی کی چیخ. ہاں، اب یہ اوپر جاتا ہے اور یہ تحریر بھی ہے اس مقدمے کی، اور وہ یہ بتاتا بھی ہے، یہ اس کا بیان بھی ہے. وہ کہتا ہے میں جب اوپر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک نسیم ہے، نسیم لڑکی کا نام ہے، نسیم اور کرن، ٹھیک ہے، نسیم اور کرن، ان دونوں نے جو ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ بازو پکڑے ہوئے ہیں. اور جو عشرت پروین جو ساس ہے، نندوں نے پکڑا ہوا اور ساس مار رہی، نہیں ساس نے ٹانگیں پکڑی ہوئی. اب دیور ہے خرم پائپ نما چیز کے ساتھ اسے ٹارچر کر رہا ہے.
کہتا ہے یہ میں دیکھتا ہوں، 2 نندوں نے اور ساس نے پکڑا ہوا ہے، اور خرم داماد جو دیور ہے وہ اپنی بھابھی کو، بڑی بھابھی کو مار رہا ہے. اب وہ مار رہا ہے تو وہ کہتا ہے اس دوران ہم دھکم پیل کرتے ہیں اپنی بیٹی کو وہاں سے بچانے کے لیے، اسے پکڑ کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 2 ہوتے ہیں، وہ 3 خواتین ہوتی ہے، خرم ہوتا ہے. پھر اس دوران یہ کہتا ہے کہ نیلم بی بی وہیں پر موجود ہوتی ہے. نیلم بی بی بھی وہ ان کی بہن ہی بتائی جا رہی ہے، یہ بھی بہن ہی بتائی جا رہی ہے اس کی، جنید کی. وہ اس کے گلے میں جو ہے نا وہ دوپٹہ ڈال لیتی ہے. جب باپ نے اور چاچا نے اسے پکڑ کے لے کے جانا، دوپٹہ ڈال کے اسے کھینچتی ہے کہ باہر نہ جا سکے. تو کہتا ہے اس دوران دھکم پیل ہوتی ہے اور ہمیں وہ دھکے دھکے دیتے ہیں اور اس سے غائب کر دیتے ہیں. جنید سمیت یہ تمام لوگ یہ اسے کافی تلاش کرتے ہیں، اور کچھ دیر بعد ہسپتال کی ایمرجنسی سے ان کو کال موصول ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی لاش ہسپتال میں پڑی ہے. اب وہ ہسپتال کس نے پہنچایا؟ وہاں سے لے جاتے ہیں نا، مطلب دھکم پیل کرتے ہیں، گھر چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں، کہیں پہ غائب کر دیتے ہیں. اب وہ بعد میں تصویر کا رخ سامنے آئے گا جب میں نے پولیس سے بات کی. اچھا وہ ڈیٹیل بھی ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی ڈیٹیل ہے، میں نے ساری ڈیٹیل کو مطلب پوچھا ہے. نسیم خان ہے SHO مغل پورا، ان سے میری بات ہوتی ہے. اس کے لیے لاش ہسپتال کیسے پہنچی ہے بتائیں؟ لاش اب ہسپتال پہنچ گئی ہے. وہاں پہ ان کو فون آتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ہے. وہ کہتا ہے ادھر ادھر ڈھونڈ، کوئی اٹینڈنٹ نہیں، مجھے ملتا ہی نہیں، کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے، کوئی پھینک کے لاش بھاگ گئے. ہاں وہاں سے کوئی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پہ لاش آپ کی ہسپتال کی ایمرجنسی میں پڑی ہے، کوئی اٹینڈنٹ نہیں. اچھا یہ اب وہاں پہ جاتا ہے، پھر جا کے پولیس کو اطلاع کرتا ہے، تحریری طور پر درخواست لکھتا ہے، مقدمے کا اندراج ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی اعلیٰ حکام کو یہ خبر مل جاتی ہے، اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. وہ فوری طور پر کہتے ہیں کہ ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے. پولیس جب ان کے گھر پہنچتی ہے، گھر کا نقشہ میں بتاتا ہوں کہ یہ 2 یا 2.5 مرلے کا گھر ہے جو پولیس بتاتی ہے جنید کا گھر ہے. اور یہ موٹر سائیکل کی جو پوشش نہیں ہوتی گدی کی، وہ کرتا تھا، اس کا ہمبل جاب کرتا تھا. ہاں ہمبل جاب اسی طرح کا تھا، اور وہ کام کرتا تھا. اور اس کے گھر کو تالے لگے ہوئے تھے. 3 منزلہ گھر تھا جہاں پر یہ جو ہے وہ بلائی منزل پہ رہتا تھا. نیچے اس کی جو ماں رہتی تھی، اور ساتھ اس کا بھائی جو تیسری منزل پہ خرم ہے وہ رہتا تھا. ساتھ اس کی بہنیں بھی یہاں پہ ہی رہائش پذیر تھی. یہ ان کے گھر کا نقشہ ہے. گھر کو تالے لگے ہوتے ہیں. پولیس مختلف مقامات پر چھاپے مارنے شروع کر دیتی ہے. اعلیٰ حکام اس کا نوٹس لیتے ہیں. پولیس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر انہیں گرفتار کیا جائے. اب پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ جنید جو ہے وہ سبزی منڈی کے قریب موجود ہے، اور وہاں سے کسی گاڑی میں بیٹھ کے شہر سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا ہے. پولیس فوری طور پر بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جنید کو پکڑ لیتی ہے. اب جنید گرفتار ہوتا ہے. جنید سے پوچھا جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے. تو جنید بتاتا ہے کہ اس کی جب 2020 میں شادی ہوئی، یہ الزام عائد کرتا ہے وہ، تو اسے نہیں معلوم تھا کہ انیکا کی کہیں شادی ہوئی ہے. یہ اس کا الزام ہے. تو اب 2021 میں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے. تو اس کے بعد سے گھریلو ناچاکی پولیس کو جو بیان دیتا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ وقفے سے جاری رہتی. اگر تمہیں معلوم ہو گیا کوئی ایسا معاملہ تھا، اس کے گھر والوں کو بلاؤ، اس کو گھر والوں کو بلاؤ، علیحدگی اختیار کرنی ہے علیحدگی اختیار کر لو. 10 جھوٹ تو بھی بولے انہوں نے، کیونکہ شیخ شوکت جاوید سے ہماری گفتگو نہیں ہوگی. اب تو تصدیق وہی کر سکیں گے ہاں کہ شادی ہوئی تھی، یا بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا. یہ اپنا ایک کیا شادی ہونا اس چیز کی دلیل تو نہیں ہے کہ کوئی مار دیتی؟ نہیں بالکل نہیں ہے. اس کے بعد 2 بچیوں کی پیدائش ہو رہی ہے نا اس ہوئے کہ 2021 میں اگر یہ بات کرتا ہے. پھر پولیس کہتی ہے کہ اس کے قبضے سے ہم نے وہ پائپ اور بیلٹیں جس کے ساتھ یہ مارتا رہا وہ بھی برآمد کرا رہی. لیکن باقی ملزمان جو اس میں عشرت بی بی ہے، عشرت پروین جو نیلم، نسیم اور کرن اور خرم، یہ گرفتار نہیں ہوئے. ابھی یہ کیا انویسٹیگیشن پولیس نے بر وقت آپریشن، اور جنید کو گرفتار باقی کیا. سب جنید اپنے پہ بھی لے رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، لیکن اس کیس کی اصل حقائق تبھی سامنے آئیں گے جب یہ باقی ملزمان گرفتار ہوں گے. کس نے کیا کچھ کردار ادا کیا. مدعی مقدمہ کی جانب سے جو بتایا گیا ہے وہ تو خود عینی شاہد کے طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر موقع پر گئے. یہ سسرالی جس وقت بچی کا والد اور چچا غالباً جاتے ہیں، وہاں پر دھکم پیل ہوتی ہے، وہ بچی کو مار رہے ہوتے ہیں. یہ بچی کو لے کر غائب کہاں ہوئے تھے؟ ہاں یہ غائب کہاں پر ہو جاتے ہیں. پھر میں نے پولیس سے اس بات کے حوالے سے پوچھا. وہ کہتے ہیں کہ جنید ہی کہیں پہ اس کو اسپتال لے کے جاتا ہے خود. اور لیکن جب اسپتال میں پتہ لگتا ہے کہ وہ دم توڑ گئی، یہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے.
तो भाग अस्पताल जाता की है। सीसीटीवी भी ऑब्वियसली मिल हाँ जाएगी वो भी मिल जाएगी और तफ्तीश चीजें भी में मिल जाके। जाएंगी, क्योंकि इसके घर वाले बाकी तो गायब हो जाते हैं। अभी मजीद इसकी तफ्तीश होना बाकी है, लेकिन ये भी एक जुल्म और दरिंदगी का वाकया, जिस तरह से उस बच्ची के जिस्म पर आप निशानात देख सकते हैं, किस तरह वो खूबसूरत थी, उसका पहले इन्होंने क्या हाल कर दिया, उसको ज़हनी टॉर्चर किया गया, जिस्मानी टॉर्चर किया गया, और बाद अज़ां फिर वहशियाना तशद्दुद कर करके उसको मौत के उसकी घाट जान ले ली। जान सलमान ले ली। कुरैशी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि मजलूम की आवाज बनी जा सके, और उसके लिए हमें बहरहाल इस किस्म के इश्यूज पर बात करनी पड़ती है। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर कोई निहत्ता है और सबसे कमजोर है तो वो औरत है, लेकिन यही रियलिटी, इसका दूसरा रुख एक और भी है कि इस वतन अजीज में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी औरत ही है। बेशक, बिकॉज इस मुकदमे में देख लें या इससे पीछे कितना रेलिवेंट मुकदमा भी आप देख लें, जो मुकदमा उठाएंगे उसमें बदबख्ती में औरत का हाथ और एक जरूर होगा। खूबसूरती, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, एक हसद बहुत, खूबसूरती हाँ। की वजह से हसद, पिछले वकूआ ज़ारा वाला वो भी खूबसूरत लड़की यार थी, तो इसका हल है और ना ये भी कि खूबसूरत सुने, लड़की थी। अगर माओ को ये खतरा होता है कि उनकी बेटियों के मुकाबले में बहू के साथ की हुस्न का मुकाबला हो जाएगा, तो बहू ना खूबसूरत लाया करे, कोई कोजी बेचारी ढूंढ लाभ के ले लाते आया हैं, करो। ढूंढ के लेके आते हैं, पहले आप पूरी ढूंढ के लाते हाँ, हैं तलाश करते कि हैं, चांद का मुकाबला करना हाँ, है, मेरे पुत्र पुत्र नहीं, दी ਜਿਹੜੀ नो बीवी होवे हाँ, उसकी सोनी होवे, चांद नाल मुकाबला हाँ। करना है। और उसके बाद जब वो ले आते हैं तो फिर आप बेटी से मुकाबला करने लग जाते हैं। हालांकि ये तमाम चीजें सानवी हैं, दे डोंट मैटर। न जाने हमें चिट्टी चमड़ी का नशा जो है कहां पर लेकर जाएगा। कमेंट सेक्शन आपके पास है, इसका खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला अपना अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।